الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أحوال المقتحم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سفر المظفر کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ایک عظیم الشان واقعہ کہ جس واقعے کے بعد اللہ نے اسلام کو فتوحات نصیب فرمائی اور چار دانگ عالم میں اسلام پھیلا، اور جس واقعے کو میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہجرت مدینہ کے عنوان سے جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو ہجرت مدینہ بھی اسی سفر کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہجرت کے لفظی معنی آتے ہیں چھوڑنے کے، اور علماء نے تین طرح کی ہجرت بیان فرمائی ہے۔ ایک ہجرت وطن ہے کہ ایک وطن سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جانا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے اور حضرات صحابہ کرام نے پہلے ہجرت حبشہ فرمائی اور اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ فرمائی۔ اور دوسری ہجرت جو ہے علماء نے لکھا ہے وہ ہجرت اعمال ہے۔ ہجرت اعمال کا کیا مطلب؟ ہجرت اعمال کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے اعمال کو چھوڑ کر نیکی کے اعمال کو اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی کے اعمال کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے اعمال کو اختیار کرنا، یہ ہجرت اعمال ہے۔ اور تیسری قسم کی ہجرت جو علماء نے لکھا ہے وہ ہے ہجرت عامل۔ ہجرت عامل سے کیا مراد؟ ہجرت عامل سے یہ مراد ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے الحب للہ والبغض للہ کی بنیاد پر ایسے افراد سے اپنے تعلق کو منقطع کرنا یا ایسے افراد سے لا تعلقی اختیار کرنا کہ جن کی صحبت اور جن کا تعلق وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے۔ تو ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے اسباب کیا تھے؟ تو اسباب تو واضح ہیں کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی سرزمین کو اتنا تنگ کر دیا تھا، معاشی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، کہ آپ کے لیے وہاں پہ زندگی کے لمحات کو گزارنا مشکل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب میں ان کی ہجرت کا مقام بتلا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ نظر آیا کہ میرے محبوب اب تم نے یہاں سے ہجرت کر کے، پہلے تو ویسی ایک نخلستان دکھایا گیا کیونکہ نبی کا خواب وہ سچا ہوتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ نبی کا خواب وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، الرؤیا صادقہ، سچے خواب۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ خواب میں مدینہ دکھایا گیا، نام بتایا گیا کہ یہ یثرب، یہ آپ کا مقام ہجرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اجازت دے دی
کہ بھائی آستہ یثرب کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت کرنی شروع کر دی، اور یہ ہجرت کوئی آسان نہیں تھی۔ اپنا وطن چھوڑ کے جانا، بیت اللہ کا قرب چھوڑ کے جانا، بیت اللہ کی رونقیں چھوڑ کر جانا، اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کے جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن کفار مکہ کا پروپیگنڈا، کفار مکہ کا ظلم و جبر و استبداد یہ اتنا بڑھ گیا کہ وہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے جینا محال کر دیا گیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حق بات کے لیے مصائب بھی آتے ہیں، پروپیگنڈے بھی آتے ہیں، سازشیں بھی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنے کسی نے کہا جی کہ یہ جادوگر ہے، کسی نے کیا جناب من الزام لگایا، کسی نے کیا الزام لگایا، اور وہی روش آج تک چلی آ رہی ہے کہ آج بھی علماء حقہ کے خلاف اس انداز سے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، بدنام کیا جاتا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی بیوی اور ساتھ گود میں بچہ تھا ان کو تیار کیا، اور جب ہجرت کرنے لگے تو ابو سلمہ کی جو خاندان والے تھے وہ آ گئے، ام سلمہ کے خاندان، بیوی کے خاندان والے آ گئے کہ بھائی تم جاتے ہو تو جاؤ، لیکن یہ بیوی کو نہیں ساتھ لے جا سکتے، یہ تو ہماری بیٹی ہے۔ تو انہوں نے ام سلمہ کو روک دیا، تو گود میں بچہ تھا تو وہ بچہ بھی لے لیا ابو سلمہ سے۔ تو تھوڑی دیر میں ابو سلمہ کے خاندان والے آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی بیٹی کو روکتے ہو روکو، لیکن یہ بچہ تو ہمارا ہے، لہذا اس بچے کو ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ انہوں نے ام سلمہ سے وہ بچہ بھی لے لیا۔ اب ابو سلمہ اکیلے ہی ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، اور ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سال تک وہ روزانہ اس مقام پہ آ کے صبح سے لے کے شام تک بچے اور شوہر کی جدائی میں روتی رہتی تھی کہ شوہر ہجرت کر گیا، بچہ سسرال والوں نے لے لیا، اور مجھے والدین نے اور خاندان نے پابند کر دیا۔ تو 1 سال کے بعد وہاں پھر کوئی ان کے خاندان میں سے کسی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ کیا ظلم تم کر رہے ہو، اس ام سلمہ کو جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جانے دو۔ اور یہ ام سلمہ وہ ہے، یاد رکھیں کہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک ہی ام سلمہ۔ تو المختصر جب ام سلمہ کے والدین راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے اس کو اب مدینے بھیج دو، یہ 1 سال ہو گیا رو رہی ہے، تو پھر ابو سلمہ کے خاندان کو بھی ترس آ گیا، کہا چلو یہ بچہ اس کو دو تاکہ یہ اپنے باپ کے پاس چلے جائیں۔ تو اس انداز سے حضرات صحابہ کرام نے اس دین کے لیے قربانیاں دی، اور جب آہستہ صحابہ کرام مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے تو روایات میں آتا ہے کہ پھر صحت مند لوگوں میں سے اور زوراور لوگوں میں سے صرف 2 شخصیات، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مکے ہی میں ٹھہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ اکثر لوگ تو اب چلے گئے ہیں اور اب تو اور کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ ہیں اور علی ہے اور ابو بکر ہے اور باقی کچھ بیمار مستضعفین بوڑھے کمزور لوگ ہیں، تو اس وقت کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے پھر آل پارٹیز کانفرنس مقرر کی کہ مکے کے جتنے بڑے سردار، جتنے بڑے وڈیرے چودھری خان نواب تھے تو سب کو دار الندوہ میں، اب تو وہ جگہ ختم ہو گئی ہے، جو خوش قسمت حضرات اس موجودہ توسیع سے پہلے فہد کے دور میں یا عبداللہ کے دور میں جنہوں نے حرم کی زیارت کی ہے تو انہوں نے یقیناً وہ جگہ دیکھی ہوگی کہ اندر حرم میں میزاب رحمت کے بالکل سامنے وہاں پہ ایک کمرہ بنایا گیا تھا کہ جس میں آذان، وہاں سے تو آذان نہیں ہوتی تھی لیکن آذان کے لیے احتیاطاً وہ جگہ بھی تھی، آذان دوسری طرف تھی، تو وہ جو جگہ تھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پہ کفار مکہ نے اس وقت کا دار الندوہ
یہاں پہ انہوں نے وہ میٹنگ کی جس میٹنگ میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ تو لہذا مکہ کے جتنے بڑے سردار تھے، وڈیرے تھے، چودھری تھے، خان تھے، نواب تھے، وہ سارے خان، نواب، چودھری وہ اس دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ اور ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام، یہ پروگرام، یہ تو دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اور اس پیغام کی وجہ سے باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا، بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے جدا ہو گیا، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی۔ لہذا اس پیغام کا کس طرح راستہ روکا جائے؟ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ تمام وڈیرے وہاں دار الندوہ میں جمع ہوئے تو شیطان بھی انسانی شکل میں، ایک بوڑھے کی شکل میں وہ بھی آ گیا اور دروازے پہ کھڑا ہو گیا چوکٹ پکڑ کے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کون آدمی ہے تو اسے کہا بھائی تو کیسے آیا ہے، ہماری تو خفیہ میٹنگ ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، اور جس کے تم دشمن ہو اس کا میں بھی دشمن ہوں، لہذا دشمن کا دشمن وہ دوست ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آؤ تم بھی بیٹھ گئے۔ اب مشورہ شروع ہوا تو ایک سردار نے یہ رائے دی کہ محمد الرسول اللہ کو بیڑیوں میں جکڑ کے کسی کمرے میں بند کر دو، نظر بند کر دو، تاکہ نہ یہ باہر نکل سکیں گے، نہ لوگوں سے مل سکیں گے، نہ کسی سے بات کر سکیں گے، تو ان کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ تو شیطان فوراً بول پڑا کہ نہیں، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، کہ اگر تم اس طرح ان کو بند کرو گے تو ان کا جو قبیلہ ہے، قبیلہ عبد المناف، وہ قبیلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور کوئی رائے دو۔ دوسرے نے رائے دی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، مدینے سے مکے سے نکال دیا جائے۔ تو شیطان نے پھر اعتراض کر دیا کہ نہیں، یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ان کو تم جلا وطن کر دو گے تو یہ تو مدینے میں اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جائیں گے، اور ایک دن یہ اتنے طاقتور ہو کہ واپس تم پہ آ کر حملہ کریں گے کہ تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو پھر ابو جہل بولا کہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں قبائل قریش کے جتنے بھی قبائل ہیں، تمام قبائل کے سردار یہاں موجود ہیں، لہذا تمام قبائل اپنے قبیلے میں سے ایک جنگجو کہ جو تلوار کا دھنی ہو اور زوراور ہو، تو تمام قبائل اپنی طرف سے ایک آدمی دیں اور تمام قبائل مل کر محمد ابن عبداللہ پہ حملہ کر کے اس کو قتل کر دیں گے۔ تو جب تمام قبائل مل کر حملہ کریں گے تو محمد ابن عبداللہ کا خاندان عبد مناف جو ہے وہ پورے قریش کے ساتھ پھر نہیں لڑ سکے گا، تو زیادہ سے زیادہ بات دیت پہ آ جائے گی اور ختم ہو جائے گی، ہم دیت ادا کر دیں گے، ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے۔ تو شیطان فوراً بول پڑا ہاں یہ ہوئی نا بات۔ تو اس پہ تمام قبائل کا آپس میں اتفاق ہو گیا کہ آج ہی رات تمام قبائل اپنے قبیلے میں سے ایک آدمی دے، اور آج ہی رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ ان کو قتل کر کے اس قصے کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات میں 100 آدمی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا۔ ادھر سے کفار مکہ نے یہ پلان طے کیا، پروگرام طے کیا، اور ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو وحی دے کے بھیج دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے خفیہ پلان کی ساری رویداد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی کہ یہ کفار کا پروگرام ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وحی آئی اور اجازت مل گئی کہ اب آپ میرے محبوب اب آپ بھی ہجرت کر لیں، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے یہ پلان بنا لیا ہے، یہ پروگرام بنا لیا ہے، آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اس وقت کا کفر بھی یہی سوچتا تھا کہ رسول اللہ کو قتل کر دیں گے تو رسول اللہ کا یہ پیغام اور پروگرام رک جائے گا، اور آج بھی کفر اور کفر کے ایجنٹ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید علماء کو شہید کر کے، مدارس کو بدنام کر کے، مدارس کی توہین کر کے، علماء کی تضحیک کر کے شاید ہم اس پیغام اور اس پروگرام کو روک سکیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اس وقت کا کافر بھی محمد الرسول اللہ کا پیغام، رسول اللہ کے پروگرام کو نہیں روک سکا،
اور آج کا کفر اور اس کے ایجنٹ بھی رسول اللہ کے اس پیغام و پروگرام کو نہیں روک سکیں گے۔ یہ جتنا مرضی ہے بدنام کر لیں، یہ جتنا مرضی ہے پروپیگنڈا کر لیں، یہ جتنا مرضی ہے الزامات لگا لیں علماء پہ، مدارس پہ، دینی طبقات پہ، لیکن یہ پیغام اور یہ پروگرام اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے نازل کیا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ نہیں ختم کر سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ علی، آج تم میری چادر میں لیٹنا، تم میری چادر میں سونا، کیوں؟ اس لیے کہ یہی کافر جو آج میرے قتل کے در پہ ہیں، انہی کی امانتیں میرے پاس ہیں، تو دیکھو کہ ان امانتوں کو ان کفار تک پہنچا کے پھر تم نے میرے پاس مدینے آ جانا ہے، یہ سرب آ جانا۔ تو اس پہ علماء نے لکھا ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یاد رکھو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی فضیلت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک ہم سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی عظمت، آپ کی فضیلت، آپ کی صحابیت کا ہم اقرار نہ کر لیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت مقدسہ میں افضلیت کے اعتبار سے سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر، اور دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق، اور تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی، اور چوتھا نمبر سیدنا علی کرم اللہ وجہ۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نوجوانوں، کہ ہم فرق مراتب کے قائل ہیں، اور یہ فرق مراتب یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضرات صحابہ کرام کی تعلیمات سے یہ ثابت ہیں۔ تو سیدنا علی کو اس رات سبز چادر میں سلایا، اور ابو بکر کو اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک سبز گنبد میں اپنے پاس سلایا۔ اگر بستر رسول پہ سونا فضیلت ہے، یقیناً فضیلت ہے، کہ اس رات کی چند گھڑیوں میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر لیٹے، آپ سوئے، بلکہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جتنی سکون کی نیند مجھے اس رات آئی، اتنی سکون کی نیند مجھے پوری زندگی نہیں آئی۔ تو اگر ایک رات یا ایک رات کی چند گھڑیاں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا بستر رسول پہ آرام فرمانا یہ عظمت و فضیلت ہے، تو پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو تقریباً 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آرام فرمایا ہے، کہ اسی بستر پہ وحی کا نزول بھی ہوتا رہا۔ یہی تو وجہ تھی کہ ام حبیبہ کے جب والد اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے تو ام حبیبہ نے فوراً بستر رسول کو لپیٹ دیا۔ تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی تو نے یہ بستر کیوں لپیٹ دیا ہے؟ ام حبیبہ نے کہا کہ ابا، آپ چونکہ ایمان نہیں لائے ہیں اور آپ کا وجود جو ہے وہ نجس ہے، اور یہ نجس وجود جو ہے یہ میرے پاک نبی کے پاک بستر کو نہیں چھو سکتا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا اس ایک رات بستر رسول پر لیٹنا یقیناً ان کے لیے فضیلت، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ 1400 سال رسول اللہ کے قرب میں لیٹنا، کیا یہ عظمت و فضیلت والا نہیں ہے؟ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ نے میری، ابو بکر اور عمر کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھوں گا کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ تو آج جو رحمتیں، جو مغفرتیں، جو بخششیں تربت مصطفیٰ پہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، اس میں پورا حصہ ابو بکر اور عمر کا بھی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آج بھی یہ چیز ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ یہ نصیحت کرتا ہے کہ مجھے کسی نیک کے قرب و جوار میں قدموں میں مجھے دفن کر دینا۔ وہ حضرت تھانوی کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے ایک مرید نے ایک دن یہی سوال کیا حضرت تھانوی سے کہ حضرت
اعمال تو ہر ایک کے اپنے ہیں اور اپنے اعمال کے مطابق قبر میں معاملات ہوں گے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کسی بزرگ کے قریب، کسی بزرگ کے قدموں میں ہمیں دفن کر دینا. تو حضرت تھانوی خاموش ہو گئے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ وہ بڑے سے بڑا مسئلہ ایک مثال میں وہ بیان کر دیتے تھے. تو حضرت تھانوی چونکہ وہ مرید جو تھا وہ جاہل تھا، اب حضرت تھانوی کو علمی باتیں کرتے اس کی شاید سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت تھانوی خاموش ہو گئے. بعد میں جب محفل لگی تو وہی مرید کھڑا ہو گیا اور وہ پنکھا جو تھا وہ حضرت تھانوی کو جھول رہا تھا. اس وقت تو یہ بجلی کے پنکھے نہیں ہوتے تھے، اے سی تو نہیں ہوتے تھے، ہاتھ کے پنکھے ہوتے تھے، یا وہ چھت میں لٹکائے ہوتے تھے یا وہ ہاتھ کے ساتھ جھولتے تھے. تو جب محفل لگی تو حضرت تھانوی کے ذہن میں تو سوال تھا کہ اس مرید نے یہ سوال پوچھا ہے اور بڑا دقیق اور علمی سوال ہے. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس مرید کو مخاطب کیا، بڑا اچھا نام تھا، اللہ بخش یا اس طرح کا، کہ یہ بتاؤ کہ یہ پنکھا تم مجھے جھول رہے ہو یا کہ ان لوگوں کو جھول رہے ہو؟ تو اس مرید نے کہا نہیں حضرت، میرے پیر و مرشد تو آپ ہیں، یہ پنکھا تو میں آپ کے لیے جھول رہا ہوں، یہ تو میری طرح آپ کے خدام ہیں، آپ کے مریدین ہیں، میں ان کو کیوں جھولوں؟ کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو پنکھا تم مجھے جھول رہے ہو اس کی ہوا ان کو بھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ کہا حضرت یہ ہوا تو ان کو بھی لگ رہی ہے. کہا یہی تیرے سوال کا جواب ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں، بزرگوں کے قدموں میں دفن ہونا، کہ وہ رحمتیں جو اللہ کی طرف سے ان بزرگوں کی، ان صلحاء کے، ان نیک لوگوں کی قبروں پہ جو نازل ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا بہت حصہ قرب و جوار میں بھی مل جاتا ہے. تو وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ عظمتیں، وہ مغفرتیں کہ جو آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ نازل ہو رہی ہیں، تو ان میں وافر حصہ سیدنا ابو بکر کو بھی مل رہا ہے اور سیدنا عمر کو بھی مل رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے دروازے کی آنچ سے دیکھا کہ باہر تو لوگ کفار جناب من تلواریں لے کے اور بڑے خوشی کے ساتھ ہنس رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں آج محمد کو ہم سے کون بچاتا ہے. تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ باہر جو ہے کافی سارے لوگ کھڑے ہیں اور ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہم سے محمد کو کون بچاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مارنے والے آپ آئے ہیں، بچانے والا پہلے سے موجود، مارنے والے آپ آئے ہیں، بچانے والا پہلے سے موجود ہے. باقی انشاءاللہ اندر تمہیں تو